یہ آواز صرف اپنے اسی پنڈال میں رہی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں پہنچا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حق، نعرہ غوثیہ، نعرہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے کہنے پہ یہاں تشریف لائیں، اللہ آپ کی عزت و برکت خوش رہیں۔ حضرت معذرت کے ساتھ میں ایک اور اعلان فرمانا چاہتا ہوں، سبھی جنون کے ساتھ بیٹھ جائیں، جنونی طریقے سے بیٹھ جائیں۔ ابھی تو روحانی طریقے سے تھوڑے تھوڑے بیٹھنا ہے، لیکن جنون اور پیدا ہو جائے۔ آپ سب کو یہ خوشخبری سنا دوں، ہندوستان ناگپور سے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی چادر شریف آئی ہوئی ہے، اس کی زیارت بھی ہوگی، تو برائے مہربانی علامہ صاحب کی تقریر سے مستفیض ہوں اور چادر شریف کی زیارت بھی کریں، صلاۃ و سلام بھی ہوگا، فاتح شریف بھی اور لنگر بھی کھا کے جائیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور، صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں۔ دیکھیے بات کہنے کی نہیں ہے، پر کہہ دوں، اجازت ہے کہنے کی؟ اس لیے نہیں جیسے میں بھی کہوں کہ سردی ہے تو آپ کہوں گے قاسم کہہ اس لیے رہا ہوں کہ سردی بہت ہے اور گلا بھی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کیفیت بھی نہیں ہے بولنے والی، لیکن اگر آپ کا ذوق شوق میرے ساتھ رہا میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ آپ کو کچھ سناؤں گا، تو گفتگو ہوگی کم، اور اگر آپ کا ذوق نہیں ہوا تو گفتگو ہوگی زیادہ۔ سردی بہت ہے، گفتگو زیادہ ہوئی تو ہم تو جوش میں گرم ہو جائیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن آپ کو ہی مسئلہ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے گفتگو کم ہو لیکن اچھی ہو، اور تب ہوگی کم جب آپ حضرات بولیں گے، آپ حضرات بولیں گے۔ انشاءاللہ بولتے رہیں گے، مزہ آئے گا۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں۔ ہر مصرے پہ آپ کی زبانوں سے صدا سبحان اللہ کی آنی چاہیے۔ اب سے میں آگے نہیں بولوں گا آپ کو بولنے کے لیے، تھوڑا عشق تو خود بھی دکھاؤ نا، سارا عشق مولوی صاحب نے دینا ہے، خود بھی تو دینا ہے نا، تو پہلے آواز نکال لو تاکہ پتہ تو چلے نا جان لٹانے والے یہ لوگ ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحا، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحا، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز، میرے لخت جگر، نور نظر، میرے بیٹے محمد زین العابدین کے استاد محترم
جناب قاری محمد معین صاحب تشریف لائے ہیں، دل کی گہرائی سے خوشامد تشریف لائے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، اور جسے دیکھ کر بدل دے شیطان اپنا راستہ۔ پتہ ہے نا کسے دیکھ کر بدلتا تھا؟ عمر سے، جسے دیکھ کر بدل دے شیطان اپنا راستہ۔ آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی، آؤ اس غنی حیادار کی باتیں کریں، اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں، اور جو چلے فرش پر، جو چلے فرش پر پہنچے یار عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں، لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ حمد و ثنا کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید انس و جاں، فخر عالمیاں، رحمت کون و مکان، سیاح لا مکان، سرور لا لہ رخاں، مہ تاباں مہ خوباں، جلوہ نور ذات لم یزل، صاحب علم نشرح، رازدار ما اوحا، آمنہ کا دلارہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام میرے معزز جناب بھائی محمد ضمیر صاحب اور جناب قاری محمد معین صاحب، اور میں اسٹیج پر موجود میرے تمام بزرگوں اور میرے سامنے میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک حضور اعلیٰ نبی جینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کی محفل ہے، جس میں میرے حبیب علیہ السلام کے تذکرے کی، میرے محبوب کی ولادت کا تذکرہ ہونا ہے، آپ کا ذکر چلنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بھئی کسی کا چھوٹا رومال ہے، چھوٹا رومال ہے کسی کے پاس تو یہاں بدوا دیں، شکریہ۔ آپ بات حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، مجھے میرے یار کا ذکر سناؤ، مجھے میرے یار کا ذکر سناؤ، جتنا چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجنو کو دیکھا۔ کسے دیکھا؟ مجنو، نام سنا ہے نا، لیلا مجنو۔ مجنو کو دیکھا کہ مجنو ریت پر نام لکھ رہا ہے، لیلا 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 لیلا، لکھے پھر مٹا دے، پھر لکھے پھر لکھے پھر مٹا دے، نام لکھے مٹائے لکھے مٹائے۔ کہا میں اپنے محبوب کا نام لکھ رہا ہوں کہ میں جب اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں میرے دل کو قرار ملتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجنو کے دل کو لیلا کا نام قرار دے سکتا ہے تو امتی کے دل کو نبی کا نام قرار نہیں دے گا؟ کہ میں خانہ سہارا دینا جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے، دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا
ایک نام سہارا دیتا ہے کہ جب ہم اپنے مدنی یار کا نام لے لیں ہمارے دل کو قرار ملتا ہے، ہمارے دل کو قرار ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی نور ہے آسمانوں کا بھی۔ اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عزیر محمود الازہری دامت برکاتہم العالیہ، حدیث شریف کی کتاب ہے، نام ہے ترمذی۔ کیا نام ہے؟ ترمذی۔ اس کا سبق پڑھا رہے تھے، ہم 29 طلبہ سامنے بیٹھے تھے۔ کتنے؟ کوئی بات 29 تو بالکل یہ کیفیت تھی جیسے استاد صاحب بول رہے تھے، ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے بھی آپ بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے؟ استاد صاحب نے ایک بات ہمیں بتائی، ضمیر بھائی فرماتے ایک بندے نے کی چوری۔ کیا کیا؟ چوری پہلی بار کی، پکڑا گیا، سپاہی نے پکڑا، تھانے دار کے حوالے کیا، تھانے دار نے کہا لے جا اندر، جو 4 چابک مار اس کو، چوریاں کرتا ہے۔ لے گیا، اب وہ اندر جا کے سپاہی کو کہتا ہے صحیح پہلی دفعہ کی، آئندہ نہیں کروں گا۔ بھائی کوئی پولیس والا تو نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ؟ ہاں معذرت کے ساتھ سمجھانا مقصود ہے۔ اب وہ کہتا ہے سپاہی مارنے لگتا ہے، پولیس والا کہتا ہے بھائی دیکھو ہمارے یہاں معافی کا چکر نہیں ہے، معافی کا چکر کچھ لین دین ہو جائے تو چھوڑ دوں گا۔ کبھی 200 روپے لے لو مجھے جانے دو۔ کہا ایسے اگر میں 200 لے کے بغیر سزا دیے چھوڑ دوں گا تو مجھے 100 روپے باہر بھی جمع کرانا پڑے گا، میرے ہاتھ سے پھر کچھ نہیں آنا۔ تو ایسا کر میں دیوار پہ مارتا ہوں چابک تاکہ آواز باہر جائے کہ لگی ہے مار، تم چیخ لگانا، چیخ مار دینا تاکہ لگے کہ سزا ہو رہی ہے، تاکہ مجھے 200 بچ جائے۔ کہا ٹھیک ہے صاحب۔ اب وہ ایک مارا دیوار پہ، دوسرا مارا، تیسرا مارا، اب اسے لگے تو وہ چیخ مارے نا، اب اسے لگا ہی نہیں، وہ روئے کیسے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی میرا کیوں 100 ضائع کروا رہا ہے، چیخ تو مار۔ کہتا صحیح ایسا کر 200 کی جگہ 400 لے لے، چابک بھی تو مار، چیخ بھی تو نکال۔ ہنسی آ رہی ہے؟ سمجھ آئی میں نے کیا بتایا آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث بھی میں بیان کروں، قرآن بھی میں پڑھوں، ذکر بھی میں سناؤں، اور آخر میں کہوں سبحان اللہ۔ کیسا لگے گا؟ تھوڑا آپ کو حصہ ملایا کرے، اللہ آپ کو حج کروائے۔ اب چلتے حدیث اور قرآن کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ جب انسان نے یہ اعلان سنا کہ زمین کا نور بھی اللہ ہے، آسمان کا نور بھی اللہ ہے، تو باری تعالیٰ کی جناب میں عرض گزار ہوا مولا سورج کی چمک میں تیرا نور، توجہ میری طرف کیجئے گا، مولا سورج کی چمک میں تیرا نور، چاند کی دمک میں تیرا نور، ستاروں کی جھلملاہٹ میں تیرا نور، کائنات کے ذروں میں تیرا نور، پھولوں کی مہک میں تیرا نور، پانی کے قطروں میں تیرا نور، پانی کے ٹھہراؤ میں تیرا نور، پانی کی تری میں کانٹوں کی چبھن میں تیرا نور، جنت کی رنگت میں تیرا نور۔ مولا جب کائنات کے ذرے ذرے میں تیرا ہی نور پھیلا ہے، مولا کائنات میں بکھرے تیرے اس نور کو دیکھنے سے ہم قاصر ہیں، مولا اس نور کو کسی ایسی ذات میں یکجا کر دے، ایسی ذات میں اکٹھا کر دے، ایسی ذات میں جمع کر دے کہ جب ہم اس ذات کو دیکھیں تیری ذات کا اثر نظر آئے، جب ہم اس کی صفات کو دیکھیں تیری صفات کا اثر نظر آئے، جب اس کے حسن کو دیکھیں تیرا حسن نظر آئے، جب اس کے جلووں کو دیکھیں تیرا جلوہ نظر آئے۔ رب کائنات کا اپنی تمام تر صفات سے مرصع ایک پیکر نور ازل کو بھیج رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور، میں تمہاری طرف نور بھیج رہا ہوں، اپنے ایسے محبوب کو بھیج رہا ہوں کہ اے کائنات والو اگر تم مجھ اللہ کی ذات کو دیکھنا چاہو میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو، اگر میری صفات کو دیکھنا چاہو مصطفیٰ کی صفات کو دیکھ لو، اگر میرے جلووں کو دیکھنا چاہو مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھ لو، اگر میرے حسن کو دیکھنا چاہو مصطفیٰ کی رحمتوں کے تلاطم کو دیکھنا چاہو آؤ محمد عربی کا تبسم دیکھ لو، اور اگر میری رحمتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی کا مدینہ دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اے کائنات والو میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہی اتنا سونا ہے، اتنا پیارا بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بنایا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ایسا محبوب اللہ نے میں عطا فرمایا کہ جن کے رخ زیبا کی باتیں آپ پورا مہینہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا چہرہ ایسے تھا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی اعلیٰ تھا۔ سنتے ہیں نا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے مصطفیٰ کا جلوہ بھی دیکھا، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے، دیکھوں ادھر دیکھوں دماغ کہے وہ سونا ہے جس نے زمین کو منور کیا، دل کہتا صرف زمین کو کیا ہے نا، اس نے تو پوری کائنات کو چمکایا ہے۔ یہ سونا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو حسن کے جلووں کی باتیں، حسن کی باتیں، رخ زیبا کی باتیں ہمیشہ آپ نے سنی ہوگی۔ کبھی میرے محبوب کے علم غیب کی بات بھی سنی ہوگی کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل لعین آتا ہے، کہتا ہے بتائیے مٹھی میں کیا ہے؟ کیا کہتا ہے مٹھی میں؟ میرے حبیب نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ اگر عقل ہوتی میری مٹھی میں کیا ہے سمجھ جاتا، نہیں سچ میں بتائیں کیا ہے مٹھی میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں خالی بھی تو ہو سکتی تھی نا، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو مٹھی خالی بھی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں بتاؤں یا مٹھی والی؟ تو مطلب آقا جان گئے کہ ابو جہل مٹھی خالی نہیں ہے، لیکن کیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل نہ تھی نا، کہنے لگا مٹھی والی چیز بتا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، مٹھی میں بند کنکر نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل چلا اور آقا سے اس نے یہ کہا گر ہے نبی بتلاؤ ذرا مال ہوا مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ اب سمجھیے اس بات کو کہ غیب جو ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے، غیب جو ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے۔ ضمیر بھائی نے ایک بچے کو پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے بلا کر کہا قاری صاحب بتائیں کمرے میں کون ہے؟ میں کہوں گا مجھے کیا پتا کون ہے۔ اچھا کمرے والے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا بتاؤ باہر کون ہے؟ تو وہ کیا کہے گا مجھے کیا پتا باہر کون ہے۔ یعنی جس طرح اندر والا باہر والے کے لیے غائب، باہر والا دونوں طرف سے غائب۔ ابو جہل جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آتے ہی حضور کی بارگاہ میں آنے تو اب مٹھی کے لیے حضور غائب، حضور اور حضور کے لیے مٹھی کے اندر بند کنکر غائب، کنکر کے لیے حضور نہیں بولو گے تو نہیں آنی سمجھ میں، کنکر کے لیے حضور، حضور کے لیے کنکر۔ ابو جہل پوچھتا ہے بتائیے اگر نبی ہے تو مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل تم میرے علم غیب میں شک کرتا ہے، اے ابو جہل جس چیز کو میری نگاہ لگ جائے، جس چیز پر میری نگاہ بڑھ جائے اللہ اسے بھی غیب دے دیتا ہے۔ اللہ اگر حضور کی نگاہ کام نہ کرتی تو کنکر کو کیسے پتا چلتا باہر؟ ارے جیتے جاگتے انسان کو پتا نہیں ہے کہ اس پردے کے پیچھے کون ہے، وہ تو پھر کنکر ہے اسے کیسے پتا چلتا؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو جہل تم میرے علم غیب میں شک کرتا ہے، جس چیز کو ہم دیکھ لیں اللہ اسے بھی غیب دے دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لی، امی جان اجازت دو آج میں آقا کی بارگاہ میں، ماں بیمار تھی تو اکثر وہ گھر پہ اجازت مانگی امی جان اجازت دو حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر لوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ یہ جملہ یاد رکھیے، حضرت حذیفہ نے اپنی ماں سے کیا کہا؟ آپ کے لیے اور اپنے لیے
بخشش کی دعا کرواؤں گا. ایک نماز کی اجازت مانگی, مسجد میں آئے, نماز مغرب کا وقت ہوا, میرے آقا علیہ السلام نے نماز شروع فرما دی. سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھے, نوافل پڑھے. حضرت حذیفہ فرماتے میں نے سوچا, دل میں خیال کر رہا ہوں کہ بس جیسے ہی آقا علیہ السلام دعا سے فارغ ہوں گے میں آقا کی بارگاہ میں دعا کے لیے گزارش کر دوں گا, اپنے لیے, ماں کے لیے. لیکن آقا علیہ السلام نے پھر نوافل شروع کر دی اپنے, حتی العشاء, یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا. عشاء کا وقت آیا, آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز کی اجازت ماں سے لی تھی. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں, حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے صحابی نے اجازت کس کی لی؟ کس کی لی؟ ماں کی. اور آج ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ باہر سے کوئی دوست جسے کلمہ بھی نہ آتا ہو وہ بول دے بھائی آ جا یار گراؤنڈ چل رہے ہیں کرکٹ کھیلنے, چلا گیا بھاگ کے. ماں پوچھتی رہ گئی ہاں ہاں آ رہا ہوں, بتانا بھی گوارا نہیں کیا. یہ ماں کی عزت نہیں ہے, ماں کا احترام دیکھیے. جانا محبوب کی بارگاہ میں, جانا محبوب کی بارگاہ میں. نماز رب کی پڑھنی ہے لیکن اجازت, امی آپ اجازت دو تو میں محبوب کی بارگاہ میں جاؤں. یہاں آئے, اب سوچ رہے ہیں ایک نماز کی اجازت مانگی تھی, دوسری کا وقت آ گیا ہے اور میں نے ابھی دعا کے لیے بھی عرض نہیں کیا. قابل غور بات جیسے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے کی طرف تھا, میں آقا کے پیچھے پیچھے آرام سے آ رہا تھا, لیکن میں نے گمان کیا کہ میں آرام سے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے تو پھر صبح تک انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ وہ آج کی بات نہیں کہ جا کے دروازہ بجا کے بات کر لی. آقا کا احترام تھا. آقا علیہ السلام جب حجرے میں جلوہ افروز ہو جاتے پھر صحابہ کرام احتیاط برتتے تھے. اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے پیچھے میں نے قدم تھوڑے تیز کیے, آقا علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا, پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں, پیچھے نہ مڑے, دیکھا نہیں, پوچھ لیا من انت, کون ہے؟ میرے حضرت حذیفہ فرماتے پھر آقا نے خود بتا دیا تو حذیفہ ہے. پیچھے مڑ کے ابھی مجھے نہیں پتا تھا, ہمارے قاری صاحب آئے, میں نے دیکھا نہیں بیٹھے کہاں ہیں, تو اب جب میں مڑ کے دیکھا حضرت حذیفہ فرماتے آقا کی نگاہیں سامنے کی طرف حجرے کی طرف تھی. ادھر دیکھتے دیکھتے میرے آقا نے فرمایا تو حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. میرے آقا نے رخ زیبا پلٹا, میری طرف دیکھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام, اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, تیری ماں کی بھی. حضرت حذیفہ کس کام سے آئے تھے؟ بخشش کی دعا مانگنے. لیکن حضرت حذیفہ کا ایمان دیکھیے اور آپ کا فرمان دیکھیے. فرماتے حضور اور پھر خدا کا علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے. کس کام سے آئے ہو؟ حضرت حذیفہ کہتے میں نے ابھی لب ہلائے نہ تھے, میں نے ابھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی نہ تھی, پر حضور خود جان گئے میرے غلام کیوں آیا ہے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہ آپ کا دربار تو وہ دربار ہے, ویسا نبی دیا ویسا راپا اجالا, ہمارا نبی رحمت حق کا آلہ, ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ. ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کے جس نے سنوارا. ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ. ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ. ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا. ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا. ہمارا نبی اور عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا. ہمارا نبی حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ. ہمارا نبی جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا. ہمارا نبی جس کو واللیل خدا میں رب نے کہا زلف کو یوں نکھارا. ہمارا نبی کہ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. علی سے نو انسان نبی, جیسے کامل برہان نبی, جیسے تطہیر کی جان نبی, جیسے ثقلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, ہے جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی تقدیر نبی, ہاں سے حق کی تصویر نبی. مقدور اللہ اکبر.
मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खालिक का शाहकार नबी, खासे खत्मुर रसुल नबी, खालिक का शाहकार नबी, रासे रहबर हर हाल नबी, जासे है साहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, रसील से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीर से है शाफे भी नबी, साज से सादिक जिक्र नबी, जात से जामिन फिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, जासे पुर नूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, है ऐन से ऐनुल हक नबी, गैन से देखो गनी नबी, गैन से देखो गनी नबी, फासे फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से तबिला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद की पाक फिजा है नबी, बीम मोहम्मद पाक नबी, बार से चेहरा वद्दुहा है नबी, जहाँ से यदुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, और इज्जत भी नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, इफ्फत भी नबी के कदमों में, रिफात भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, दहरैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, बहरैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, है नूर नबी, अनवर भी नबी, जाहिर भी नबी, बातिन भी नबी, रब की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, और काबे का झूमर नबी नबी, काबे का झूमर, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, सौम सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, अहले सुन्नत जमात में। तो अल्लाह ने में ऐसा अजीम महबूब दिया है कि जिसकी शान में अहादीस तलाश करें, कुरान की आयत तलाश करें, ये तो और बात है, कुरान के एक एक हर्फ में मेरे महबूब की शान पिन्हा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नमाज के लिए, ईद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ईद के नमाज के लिए एक बच्चा है, मासूम है, यतीम बच्चा है। कौन है? यतीम बच्चा है, रो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? आवाज दे दे, बढ़ा दे। मेरा बेटा क्यों रो रहे हो? अर्ज की, आका आज ईद का दिन है, सबके चेहरे में खुशी है, मुस्कुराहट है, तबस्सुम है, हंस रहे हैं। पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ग़ज़वा के मौके पर मेरे बाबा जान शहीद हो गए। कुछ अरसे बाद मेरी वालदा का साया भी मेरे सर से उठ गया। आज हर बच्चों को, सब बच्चों को देख रहा हूं, अपने बाप की उंगली पकड़ के आ रहे हैं। उन्हें अपने माँ ने कैसे तैयार किया होगा, सजाया संवारा होगा। या रसूल अल्लाह, आज मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है। याद माँ बाप ने रुला दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को अपने सीने लगाया, उसके माथे पे बोसा टिकाया, उसका हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। कितना करम फरमाया। एक रहमत का कतरा अता किया कि उसे सीने लगाया, फिर रहमत का कतरा अता किया कि पेशानी पे बोसा टिकाया, हाथ से पकड़ा, घर ले गए। और आगे देखिए, घर ले जाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा, हजरत उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म फरमाया, वो आयशा कि तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीदगी और तक़दीस का है गवाह खालिक़ दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशा आयशा। जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दासता आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया, हमें है सभी मोमिनों की माँ आयशा। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, मेरे इस बेटे को तैयार करो, नया लिबास दो, इसकी मांग सजाओ, इसको खाना खिलाओ। अब देखिए, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे तैयार किया, नया लिबास पहनाया, खाना खिलाया, उसके सर पे मांग सजाई, मेरे आका के सामने खड़ा कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस बच्चे को देखा तो रहमत का एक और कतरा अता कर दिया। अब भी अगर आप खामोश रहे तो आपकी नाइंसाफी होगी मेरे साथ।
کہ میں آپ کو کتنی پیاری باتیں بتانے والا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کو دیکھا جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتا ہوا آقا کے سامنے آیا تھا. رو کیوں رہا تھا؟ یا رسول اللہ ماں کی یاد آ رہی اور ماں کی یاد آ رہی اور ہم میں سے جن کے والدین اس جان سے پردہ کر چکے ہیں دعا کریں اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. جن کے والدین سلامت ہیں اللہ ان کے درجات بلند کر دے. عرض کی بابا جان کی یاد آ رہی ہے، امی جان کی یاد آ رہی، اس لیے رو رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا گھبراتے کیوں، نبیوں کا سردار تیرے پاس ہے. گھر لے گئے، تیار کیا، سجایا، سوارا، سج گئے، سور گئے، مانگ سج گئی، کھانا کھا لیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسے تیار کر دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس پر رحمت کا ایک قطرہ ڈالا تھا، اسے سینے لگایا، رحمت کی ایک اور بوند عطا کی تھی، اس کی پیشانی پر بوسہ ٹکایا، رحمت کا ایک اور قطرہ دیا تھا، اپنے گھر لے آئے، مزید رحمت فرمائی. اپنی عائشہ کو کہا کہ تو اسے سجا، تو سوار، تو اسے تیار کر دے. تیار کر کے جب محبوب کی بارگاہ میں لایا گیا میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹا آواز ترزا ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوکا و عائشہ امکا و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختکا. اے بیٹا کیا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد عربی تیرا باپ لگے؟ کیا یہ بات تجھے مزہ نہیں دے گی کہ عائشہ تیری ماں لگے؟ کیا یہ بات تیرے دل کو قرار نہ دے گی کہ محمد کی بیٹی فاطمہ تیری بہن لگے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ رشتے مل جائے تو یتیمی کا مزہ ہی آ جائے، یتیمی کا مزہ ہی آ جائے. اب دیکھیے چند لمحات پہلے روتا ہوا نظر آیا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی انگلی پکڑی، فرمایا چل بیٹا تو پھر میرے ساتھ چل. اب وہ بچے جو روتا ہوا دیکھ رہے تھے کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا؟ چند لمحات پہلے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا امی کی یاد آ رہی ہے، ابو کی یاد آ رہی ہے، یتیم ہوں اس لیے رو رہا ہوں. اچانک تیرے چہرے پہ ہنسی کیسی آ گئی؟ کہنے لگا اب جو ہنسی آئی ہے اب تو یتیمی پہ مزہ آ گیا ہے، یتیمی نے مزہ دے دیا ہے. یتیم نہ ہوتا تو محبت مصطفیٰ مجھے اتنے قریب سے نہ ملتی کہ میرے آقا نے فرمایا بیٹا باپ کے پیار کی ضرورت ہو تو محمد عربی کی دہلیز پہ دستک دے دینا. ماں کا پیار ستائے میری عائشہ کے پاس آ جانا، اگر بہن کا پیار ستائے، بہن کی لوری چاہے تو پھر میری فاطمہ کے پاس آ جانا. کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی. آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے اما تردا ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو کا. بیٹا کیا تجھے مزہ نہیں آئے گا اس بات میں کہ محمد عربی تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری اور میری بیٹی فاطمہ تیری؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ رشتے مل جائیں تو یتیمی کا مزہ آ جائے، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، جب باپ کے پیار کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، ماں کے پیار کی ضرورت ہو تو میری عائشہ کے پاس آنا، بہن کا پیار ستائے تو میری لخت جگر میرے نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ میری فاطمہ کے پاس آ جانا. اور کیا چاہتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بس میں آخری بات کر کے اپنی جگہ لوں. آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا اور تقریباً 15 9 کتنے ہوتے ہیں 24 ہاں آدھے گھنٹے سے تقریباً 9 منٹ اوپر بیان ہو چکا ہے. بس آخری بات جو محفل سے نہیں ضمیر بھائی نے حضرت علامہ ابن جوزی کیا نام ہے؟ یہ بات میری آخری ہے میرے لیے، آپ نے نہیں بولا نا تو پھر آخری نہیں ہوگی. لنگر ہے لنگر میں دیر ہو جائے گی بھائی. ہاں بتا رہا ہوں میں آپ کو. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اچھا ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ بھئی لنگر کھانے جاتے ہو تم. میں نے کہا بھئی لنگر ہی کھانے جاتے ہیں تو کم سے کم اپنی نبی کا ہی کھاتے ہیں نا بھائی، کسی کے گھر سے تو نہیں کھاتے ہیں. اپنے نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اپنے نبی کا
لنگر بھی کھاتے ہیں، اگر دیر سے آئے تو تانا اگر کوئی بھی دے نا، ہمیشہ لنگر کے ٹائم پر ہی آتا ہے بھائی کہ کوئی گل نہیں بھائی، اپنے نبی کا ہی کھانے آیا ہوں۔ ابھی تو یہ مت سمجھ لینا کہ ضمیر بھائی یہاں اکیلے بیٹھے ہو، دو نعت خان ایک مقرر ہے، آپ سب لنگر کے ٹائم پر آؤ، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی تانا دے دیتا ہے تو اسے کو بھی اپنے سرکار کا کھاتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ سب کے لیے اور خاص طور پر آپ کے لیے جو محفل سجائی آپ نے، فرماتے ہیں جس انسان نے وجعل لمن فرح بمولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لہ حجابا من النار وسترا، جو انسان میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے ذرا سا بھی خوش ہوا، ذرا سا بھی خوش ہوا، لنگر اس نے نہیں بنایا، لنگر محفل نہیں سجائی، لوگوں کو خوشی میں کپڑے نہیں دیے، جلوس صرف خوش ہوا۔ چاند دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں نا، چاند دیکھا، اچھا خوشی کتنی ہوتی ہے آپ دیکھیں، ربیع الاول کا چاند نظر آیا، خوشی کتنی ہوتی ہے، نگاہ چاند پہ، ہاتھ موبائل پہ، سامنے کھولا میسج ٹائپ کر دیا، مبارک ہو، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ یہاں میری نگاہ چاند پہ ہے اور ہزاروں لوگوں کے موبائل پہ ٹک 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 گھنٹیاں بجنے لگی، کیوں کہ اسے خوشی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ خوشی میں اپنے آپ تک محدود نہ رکھوں بلکہ سب لوگوں کو بتا دوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ہر بندے نے چاند دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا تو اسے پیغام پہنچا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں بھی خوش ہو کے سب کو بتا دوں۔ فرمایا کان لہ حجاب من النار وسترا، جو خوش ہوگا صرف حکم ملا کہ اسے انعام کیا دو، فرمایا کان لہ حجاب من النار وسترا، کل بروز قیامت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک ڈھال اور آڑ پیدا کر دے گا۔ وہ جو خوشی تھی نا اس کے چہرے پہ چند لمحوں کے لیے آئی تھی، وہ خوشی درمیان میں آ جائے گی، مولا میں تو اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی، کیونکہ یہ تو وہ لمحات تھے، یہ وہ بندہ ہے ان لمحات کے اندر یا رب العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے اس کے چہرے پہ خوشی آئی تھی، اب یہ جہنم کیسے جائے گا؟ خوشی منانے کی وجہ سے جہنم سے محفوظ۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ومن انفق فی مولدہ درہما، جس نے میرے آقا کے میلاد کی خوشی میں 1 درہم خرچ کیا، کتنے؟ انعام کیا ہوگا؟ 1 کے بدلے 5، ویڈیو بناؤں یا نہیں، بلکہ انعام کیا ہے؟ انعام کی گنتی درہموں میں یہاں پر نہیں آئی، بلکہ فرمایا ومن انفق فی مولدہ درہما، جس انسان نے میرے آقا کے میلاد کی خوشی میں 1 درہم خرچ کیا، کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہ شفیعا، فرمایا جس نے 1 درہم میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں خرچ کیا، کل بروز قیامت سونے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خرچ کتنا کیا تھا؟ 1 درہم، انعام کیا ملا؟ مصطفیٰ کی شفاعت ملی، مصطفیٰ کی شفاعت ملی، تو پھر حضور کے میلاد پر پیسہ خرچ کرو گے کہ نہیں؟ اچھا آگے کیا فرمایا؟ وَأَخْلَفُ اللَّهِ، فرمایا جس نے 1 درہم میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی 1 کے بدلے اسے 10 درہم عطا کر دے گا۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا 10 درہم میں دوں گا، حبیب تو بھی شفاعت دے دے۔ پہلے جو محبت سے میلاد کی خوشی منائے گا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان وہ خوشی دیوار بنے گی، پھر حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر رب فرمائے گا اچھا دیکھیں ہم 1 درہم خرچ کرتے مل کتنے رہے؟ 10 درہم، آپ کو ملے؟ ابھی ملے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعت پڑھی جا رہی تھی تو ماشاءاللہ نظر ہو رہی تھی، مال مل رہا تھا، پیسے مل رہے تھے۔ اب وہ جائے گا گھر پہ تو کیا کرے گا؟
خرچ کرے گا نا, کل اس سے پوچھو گے بھائی ہے تو کیا کہے گا نہیں ہے. کیوں؟ جو ملا وہ گئے. لیکن اگر وہی ایسا ہو جائے کہ جس کو ملے وہ ضمیر بھائی کو کہتے ہیں بھائی اپنے پاس رکھ لو, جب 2 مہینے بعد دوبارہ آؤں گا تو پھر دے دینا, تو 2 مہینے تک وہ اس کے پاس ہے یا گئے؟ ہے نا, سیب ہے نا, کہیں گئے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی میلاد کی خوشی میں جب جب تم 1 درہم خرچ کرو گے, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں, رب فرما رہا ہے میں 1 کے بدلے 10 دوں گا, لیکن تمہارے ہاتھ میں نہیں اپنے پاس سیو کر دوں گا. جب کل بروز قیامت تمہیں ضرورت پڑے گی تو سوچو پوری زندگی میں میرے آقا کا میلاد کتنی بار منایا تھا, کتنی بار خرچ کیا تھا. 1 درہم کے بدلے 10 درہم جمع کر دیے تھے تمہارے اکاؤنٹ میں. آج جب ضرورت پڑے گی اکاؤنٹ کھلے گا, گویا رحمتوں کے دریا بہ جائیں گے. تو پھر میرے آقا کا میلاد کا جب وقت آئے تو خوشی اس انداز سے مناؤ کہ جیب پہ نظر نہ ڈالو کہ کتنے خرچ کر دیے, بلکہ یہ سوچو خرچ کس کے نام پہ کر دیے. جو خرچ کرتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ضائع گئے ہیں, بلکہ فرمایا اسے انعام ملے گا, اسے اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ, محبوب کی شفاعت اور اللہ کی طرف سے 1 کے بدلے 10 درہم انعام میں. تو آپ سب حضرات میرے آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی بڑھ چڑھ کر منایا کریں. گلیوں کو چراغاں کرنا, محفل میلاد کا انعقاد روڈ پر, چوک پر, ہال میں, مسجد میں, گھر میں, ہر جگہ کرنا, یہ ہم سنیوں کا شیوا ہے کہ ہم آقا کا میلاد منائیں. جگہ روڈ پہ ملے وہاں منائیں, گھر میں مل جائے وہاں منائیں. اور خرچ کرنے سے کبھی, یعنی جو استطاعت ہے, جو استطاعت ہے. اب اگر میرے اندر استطاعت نہیں کہ میں پوری ایک محفل کا اہتمام کر سکوں, تو کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ برابر میں, محلے میں, پڑوس میں کوئی نہ کوئی تو اہتمام کر رہا ہے, اس کے جا کر کہہ دو یار میری طرف سے 100 روپے ہیں, یہ 200 روپے ہیں, یہ 1000 روپے ہیں, جو میری استطاعت ہے یہ میرا بھی حصہ ملا دو. ہے کہ نہیں؟ اگر آپ وہاں دو گے, یہ نہ سوچو کہ وہ اس کا نام چل رہا بھائی اس نے میلاد کرایا ہے. بھائی میرا نام اگر کسی کو پتہ نہیں چل رہا نا کہ میں نے میلاد منایا ہے تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا. سرم و علانیہ, اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا چھپا کر بھی خرچ کرو. الحمدللہ ضمیر بھائی آپ کہاں محفل کر رہے ہیں, یہ دوسرا پروگرام ہے یہاں پر الحمدللہ, اور مزید بھی یہاں محفلیں ہوتی رہیں گی. تو جب جب وقت آئے خود بھی شرکت کر کے بھی سپورٹ کریں, اور مالی تعاون کی اگر ضرورت پڑے تو اس میں بھی سپورٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف شرکت کرنی ہے, شرکت بھی کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس مالی تعاون کر کے غائب ہو گئے, میرا حصہ مل گیا چلو بھائی, نہیں, ذاتی طور پر یہاں شرکت بھی لازمی کرنی ہے تاکہ کچھ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مال خرچ کیا اس کا ثواب مل رہا ہے, حدیث مصطفیٰ پڑھنے اور سننے کا بھی ثواب نصیب ہو جائے گا. تو ہر اعتبار سے ان کے ساتھ بھی تعاون کریں اور اپنے گھروں میں بھی محافل کا انعقاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ علیہ توکلت وعلیہ السلام.